علم. اسی لیے تمام آسمانی صحیفوں میں علم کی قدر و منزلت پہ زور دیا گیا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم پر کتنا زور دیا ہے. مشہور حدیث ہے، اب ہر ایک دہراتا ہے، لیکن بہرحال میں بھی گزارش کر رہا ہوں، بچے بھی یاد رکھیں گے، بڑے بھی یاد رکھیں گے. اور کچھ بھی ہو جائے، خاص طور سے بچوں سے اور جوانوں سے، کچھ بھی ہو جائے، طلب علم کا عوض کوئی شے نہیں ہے. آپ کو کوئی لا کے یہ کرۂ ارض کے برابر سونا چاندی دے دے اور کہ علم حاصل کرنا چھوڑ دو، تو اس کو ٹھوکر مار دینا، مگر علم حاصل کرنا نہ چھوڑنا. سب سمجھ میں آئی علم کی قدر و قیمت؟ یہ قول میرا نہیں ہے، یہ میں نقل کر رہا ہوں. یہ قول اس کا ہے کہ جو ابو الاقدار کی نسبت سے بھی پدرانہ حیثیت رکھتا ہے. یہ قول امیر المؤمنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. آپ کا ارشاد ہے کہ طلب علم کا عوض کچھ نہیں ہے، کوئی شے طلب علم کا عوض نہیں ہو سکتی، اس کے مقابل میں نہیں ہو سکتی. کہ کوئی شے کوئی دے دے، کوئی ضمانت دے دے، ارے بھئی تمہیں کیا کرو گے پڑھ لکھ کے؟ کھانے ہی کمانا تو ہے. پڑھنے لکھنے کے لیے وہی منع کرتے ہیں جن کی نظر بس کھانے کمانے پہ ہوتی ہے. لیکن اللہ کی، رسول کی، امام کی نظر صرف کھانے کمانے تک محدود نہیں ہے، آسمانوں پر چھا جانا ہے تمہیں، بلند ہونا ہے، بلند ہونا ہے. تمہیں زمین تک محدود نہیں رہنا ہے، آسمانوں تک جانا ہے، آسمانوں تک نہیں عرش تک جانا ہے. تمہیں ایسا وجود پیدا کرنا ہے کہ تمہارے نقش قدم کے لیے عرش منتظر ہو. یہ شاعرانہ و خطیبانہ مبالغہ نہیں ہے. انسان کی بڑی قدر و قیمت ہے، اور اس انسان کے اندر بڑے امکانات پوشیدہ ہیں. ان امکانات کو پروان چڑھانے کے لیے سائنس کافی نہیں ہے. خوب سائنس پڑھیے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ سائنس یہ بتاتی ہے کہ چاند کس ڈائریکشن میں چل رہا ہے، سورج کس ڈائریکشن میں چل رہا ہے، چاند اور سورج و ستاروں کی رفتار کیا ہے، کائنات کس رفتار سے آگے بڑھ رہی ہے اور پھیل رہی ہے. سائنس کے آگے وہ ہے جو سورج کی رفتار پلٹ دیتا ہے، چاند کو 2 ٹکڑے کر دیتا ہے، اور چشم زدن پلک جھپکتے بھر میں وہ اس کائنات کو اور اس کے علاوہ نہ جانے کتنی کائناتوں کو طے کر کے منزل مقصود تک جاتا ہے اور پلٹ آتا ہے. سائنس کی حدود اپنی جگہ، سائنس سیکھنی چاہیے، پڑھنی چاہیے، سائنس کی قدر شناسی کا حق ادا کرنا چاہیے، لیکن سائنس کو دین اور مذہب کی بنیاد نہیں بنانا چاہیے. جو ایک سوال آج کل ہر ذہن میں ہے، سائنس مذہب کی، دین کی بنیاد نہیں بن سکتی. سائنس ٹھیک ہے، سائنس خدمت گزار ہے، سائنس یہ بتانا جانتی ہے کہ گھر کیسے بنے گا، لیکن سائنس گھر میں رہنے والے مکین کی تعمیر نہیں کر سکتی. اب جملہ کہوں، سائنس مکان کی تعمیر کر سکتی ہے، مکین کی تعمیر نہیں کر سکتی. مکین کی تعمیر دین کرتا ہے. اور اگر مکین اچھا نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ مکین اگر اچھا ہو، یعنی رہنے والا اگر وہ باذوق ہے، تربیت یافتہ ہے، تو کسی اچھے مکین کو ویرانے میں بھی چھوڑ دیجئے تو اسے گلشن بنا دے گا. اور کسی ایسے شخص کو جو اچھا مکین نہ ہو، گلشن میں اور محل میں بھی چھوڑ دیجئے تو وہ اس گلشن اور محل کو بھی ویرانہ بنا دے گا. یہ مکین کی تعمیر اور تربیت یہ دین اور مذہب کا کام ہے. اور وہ اصول دین کو، اس پر یقین پیدا کرنا اس لیے لازم ہے کہ اخلاق کی جڑیں مضبوط ہوں. فروع دین پہ عمل کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اخلاق کا تنا مضبوط ہو.
اور یہ دونوں جب مضبوط ہوں گے تو پھر یقیناً شاخوں پر آنے والی کلیاں کھلیں گی، پھول کھلیں گے، اور بہار آئے گا، ثمر آئے گا، اور آپ کے شجرے وجود کی ہر شاخ پھلوں سے لدی ہوئی ہوگی۔ پھر لوگ آپ کو دیکھ کے سمجھیں گے کہ جب یہ ایسے ہیں تو ان کے مولا کیسے ہوں گے۔